ایک دفعہ کا ذکر ہے جی، چائنا کے سے یہ واقعہ منسوب کیا جاتا ہے کہ 3 مونک ہوتے ہیں، سادھو کہہ لیں، فقیر کہہ لیں۔ وہ کیا کرتے ہیں کہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جاتے ہیں، وہاں سے تیسرے گاؤں، اور وہاں چوک چوراہے میں کھڑے ہو کے ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، ہنستے رہتے ہیں۔ اب ان کو دیکھ کے دوسرے لوگ بھی ان کے گرد اکٹھے ہو جاتے ہیں، وہ بھی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ اسی طرح سے ہنستے ہنستے وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ چلے جاتے ہیں، اور پورے کا پورا گاؤں، محلہ، بازار وہ خوش ہونا شروع کر دیتا ہے۔ نتیجہ کیا ملا کہ انسان جو ہے نا ہنستا ہے نا، تو اس سے ماحول میں، معاشرے پہ ہنسنے والا تاثر پیدا ہوتا ہے۔ اب سٹوری ابھی ختم نہیں ہوئی، سٹوری ابھی جاری ہے۔ اب یہ ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں چلے گئے، وہاں پہ پھر جا کے یہی کام کرنا ہے، انہوں نے ہنسنا شروع کر دینا، لوگ بھی ہنسنا شروع کر دینے، بڑے مشہور ہو گئے، لوگ جو ہیں ان کو جاننے لگے، ان کے مطابق جو ہے وہ اسی ماحول سے انہوں نے بھی ہنسنا شروع کر دیا، ماحول خوشگوار ہونا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے ان کی نا عمر بڑھتی گئی، یہ بوڑھے ہونا شروع ہو گئے۔ جب کافی زیادہ عمر ہو گئی نا، تو ان کے حالات جو ان کو پتہ تھا کہ اب جو ہے آخر کار مرنا تو ہوتا ہی ہے، تو لہٰذا جب عمر کافی زیادہ ہو گئی تو یہ اسی طرح سے ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں میں جا رہے تھے، تو انہوں نے آپس میں ایک شرط لگا لی۔ انہوں نے شرط یہ لگائی کہ دیکھتے ہیں پہلے کون مرتا ہے۔ یہ بڑی عجیب سی شرط تھی، پتہ تو تھا کہ مرنا ہے، اور ساتھ ساتھ ہنستے رہنا۔ اور انہوں نے پہلے عام انسانوں کے ساتھ کبھی بات بھی نہیں کی تھی، آپس میں بات کر لینی، کسی نے بات کرتے نہیں دیکھا تھا، یعنی کہ تبلیغ نہیں کرتے تھے، کوئی عمل سے جو بات جو ہے نا یہ کر کے دکھاتے تھے۔ اب ہوا یہ کہ قدرت خدا کی کہ ان میں سے ایک جو مونک تھا نا، وہ اس کی وفات ہو گئی، وہ مر گیا۔ اب لوگوں کو پتہ لگ گیا کہ جی وہ مر گیا ہے، چلتے چلتے وہ فلاں گاؤں میں جو ہے اس کی موت ہوئی ہے۔ اب ان کو لوگوں کو تھا کہ جی اب تو یہ پریشان ہوں گے، اداس ہوں گے۔ اب وہاں آئے تو دیکھا کہ میت کے پاس جو ہے نا، وہ دوسرے 2 جو بچ گئے تھے نا، وہ کھڑے ہنس رہے ہیں، اونچا اونچا ہنس رہے ہیں۔ لوگ جو ہے بڑے پریشان، حیران، کسی نے کہا یہ تو خود غرضی ہے، یہ تو بری بات ہے، یہ تو میت کی توہین ہے۔ تو ان کو آگے سمجھانے لگے کہ دیکھو اب تمہیں رونا چاہیے، افسوس کرنا چاہیے، تمہارا اتنا قریبی تھا، وہ مر گیا، تم اب بھی ہنس رہے ہو، کتنی بری بات ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے، پوری زندگی میں بولا نہیں تھا، وہ بولتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہماری شرط لگی تھی، اس نے شرط لگائی تھی کہ دیکھیں پہلے کون مرتا ہے، اور یہ شرط جیت گیا۔ ہم تو اس کے جیتنے کی وجہ سے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اس خوشی منا رہے ہیں کہ یہ جیت گیا ہے۔ تو یعنی کہ پازیٹیو تھنکنگ اس نے کی۔ اب اس سے بھی یہاں بھی کہانی ختم نہیں ہوتی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ اس کی وصیت تھی کہ مجھے کپڑے نئے نہیں بدلنے میرے، مجھے انہی کپڑوں میں جلانا ہے۔ اب اس کی بات جو ہے، وصیت جو تھی اس کے مطابق چائنا میں نا کپڑے نئے بدلتے ہیں، بدل کے پھر اس کو جلاتے ہیں، خیر تو وہاں کی رسومات تھی، تو اس کو جو ہے نا اس کی وصیت کے مطابق ویسے ہی جلا دیا گیا۔ جب آگ وغیرہ جلا دی تو تھوڑی دیر کے بعد کیا دیکھتے ہیں کہ فضا میں پٹاخے، شرلیاں، آتش بازی وہ ہونا شروع ہو گئی۔ بڑے حیران ہوتے ہیں کہ یہ کیا؟ اصل میں ہوتا یہ ہے کہ اس آدمی نے اپنے کپڑوں میں آتش بازی کا سامان وہ چھپایا ہوا تھا، اور اس کا سوچ تھی کہ جب میں اوپر فضا میں مجھے جلایا جائے گا تو پھر بھی آتش بازی ہو، لوگ افسردہ نہ ہوں، پھر بھی لوگ خوشی منائیں، لوگوں کو ٹینشن پریشانی نہ ہو۔ یعنی کہ ان کی پوری زندگی لوگوں کو یہی سمجھاتے ہوئے گزر گئی کہ پریشان نہیں ہونا ہے، ہنسنا ہے اور خوش رہنا ہے، کیسے بھی حالات ہوں، کوئی بھی کنڈیشن ہو، کوئی مرے، کوئی جیے، کوئی نقصان ہو، اس کے لیے جو اچھا کر سکتے وہ ضرور کریں، لیکن اس کو خود کے اوپر سوار نہ کریں۔ جب بندہ قدرت کے حوالے کر دیتا ہے نا خود کو، تو پھر سمجھ لیں کہ اس کو بے چینی، پریشانی جو ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے، یا کم از کم ہو جاتی ہے، اتنی زیادہ اس کے پریشانی رہتی نہیں ہے۔ تو یہ اگر آپ قدرت کو نہیں مانیں گے نا، ہونا پھر بھی قدرت کی مرضی سے ہے، لیکن اگر آپ تسلیم کر لیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پریشانی نہیں ہوگی، دکھ نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آپ کہیں گے کہ جی کسی کی موت آئی ہوئی ہے، کوئی بیمار ہے، اس کے حالات آپ علاج کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ نہیں بچتا، اس کی موت آ جاتی ہے، آپ کہتے ہیں نہ آئے تو ایسا ہونا تو نہیں ہے۔
اور لیکن یہ ایسے ہی ہوگا کہ جیسے آپ کہیں گے جی پانی کو مٹھی میں پکڑنا ہے، پانی تو نہیں پکڑا جائے گا۔ اسی طرح سے کوئی مشکل آ جاتی ہے، پریشانی آ جاتی ہے، جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں نا تو پھر اللہ کے رضا کو تسلیم کر لیں اور اس کے اوپر ناراضگی نہ کریں۔ یہ نہ کہیں کہ جی ایسا نہیں، ایسے ہی ہو، میری مرضی کے مطابق ہو۔ مرضی کے مطابق کچھ نہیں ہوتا، کچھ باتیں ہوتی ہیں جو انسان کے اختیار میں ہوتی ہیں اور کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اس کے اختیار میں نہیں ہوتی۔ جو باتیں اس کے اختیار میں نہیں ہوتی ان کو ویسے ہی تسلیم کر لیا کریں۔ تو خوش رہیں۔